حضرت 5 منٹ آپ بول رہے ہیں، صرف دعا یا کلمہ معذرت کے ساتھ حضرات. اب بلا تاخیر ایک اونچی صفت بزرگ، ایک راسخ الاعتقاد مرد مومن، اخلاص و وفا اور عشق رسول کے پیکر جمیل، اولیاء کرام کی برکت و فیضان کا جلوہ زیبا، عقل و عشق، فکر و غنا، علم و عمل، شریعت و طریقت کے دریاؤں کا ایک سنگم، یعنی پیر طریقت شہزادہ حضور احسن العلماء سیدی سندی سرکار نجیب حیدر حسن میاں صاحب قبلہ کی آمد ہے. 5-7 منٹ حضرت دعائیہ کلمات سے سرفراز فرمائیں گے. عقیدت سے نعرہ لگا لیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، برکاتی دولہا شہزادہ غوث الورا حضور رفیق ملت صاحب قبلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ہم آپ آقا نامدار مدینہ کے تاجدار حضور نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نذرانے درود پاک پیش کریں. صلی اللہ نبی الامہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمز شاہ برکت اللہ. قطب عالم میزنم و قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. سبحان اللہ. منارے قصر رضا تو بلند کافی ہے. منارے قصر رضا تو بلند کافی ہے. تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کر دکھلا دو. تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کر دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے. ذرا ہدایت کی بخششی پڑھ کر دکھلا دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، برکاتی دولہا مسلک امام احمد رضا. چچا جب تک آپ جیسے لوگ زندہ ہیں اسلام کی پیٹھ کوئی زمین سے نہیں لگا سکتا. ان جیسے ماشاءاللہ جوانوں پہ بھاری ہیں. بے شک بے شک بے شک جوانوں پہ بھاری ہیں. اللہ کا کرم ہے. وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں. بے شک وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں. کوئی دور رہ کر اویس ہے، کوئی پاس رہ کر بلال ہے. کوئی دور رہ کر اویس ہے، کوئی پاس رہ کر بلال ہے. جو خطا پہ روز عطا کرے اور جو عطا پہ روز خطا کرے. تیرے پاس میری مثال ہے، میرے پاس تیری مثال ہے. وہ خدا کے نور کو دیکھ کر ہم زمین والوں میں آ گئے. سرے عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. اور یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد. بابو یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد. حفظ ناموس رسالت کا ہے جو ذمہ دار. ہم برکاتیوں کی گاڑی بغیر اعلی حضرت کے چلتی نہیں. کیا بات ہے. جب تک اعلی حضرت کا ذکر نہ ہو مزہ نہیں آتا. آپ ابھی نعرہ لگا رہے تھے مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. اعلی حضرت کا مسلک کا مطلب و مقصد وہی ہے جو مولانا بتا رہے تھے. ناموس رسالت. نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی و محبت یہ ہے مسلک اعلی حضرت. ان کے دشمنوں سے نفرت یہ ہے مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. اعلی حضرت کی محبت. ہم اعلی حضرت سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اعلی حضرت نے ان سے محبت کی جن سے خدا محبت کرتا ہے. اعلی حضرت نے ان سے محبت کی جن سے خدا محبت کرتا ہے. اعلی حضرت کے مسلک کا نعرہ لگانے والے بھائیوں، سنی بھائیوں، ابھی جب آپ کے یہاں پیر لوگ آتے ہیں نا، کبھی حضرت تاج الشریعہ تشریف لاتی ہیں، سبحان اللہ، کبھی کشوشا مقدسہ سے آتے ہوں گے، کبھی بریلی شریف سے آتے ہوں گے، تو ایک ہوڑ لگتی ہے ہاتھ پاؤں چومنے کی. کوئی پیر صاحب کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیر صاحب کے پاؤں. میں بچوں سے مخاطب ہوں. یہ نوجوان جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے ہاتھ چومتے ہیں پیروں کے حضرت.
ان بچوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پیروں کے ہاتھ چومتے ہو؟ چومو، وہ تو پیروں کی قسمت میں ہاتھ چموانا. کیا اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو؟ کیا بات ہے، کیا اپنے والدین کے بھی ہاتھ چومتے ہو؟ کیا بات ہے، کیا اپنے والدین سے بھی محبت کرتے ہو؟ جس طرح سے محبت کی نظر سے پیر کو دیکھتے ہو، اس محبت سے کہ اپنی ماں کو بھی دیکھتے ہو. پیر صاحب کے پاس جاؤ گے جنت مل جائے گی، کہتے ہیں جنت مل جائے گی. پیر کے دیدار کرو گے کیا مل جائے گی؟ ارے جنت تو گھر میں ہے، اماں کے قدموں کے نیچے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یہ رسول اللہ نے بتایا ہے. یہی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت رسول اللہ نے اپنے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے ویسے کرنی کو نہیں آنے دیا. حضرت ویسے کرنی کو، حضرت ویسے کرنی بظاہر آنکھوں سے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر پائے. ماں ضعیف تھی. بے شک ماں کی خدمت کرو. ماں کی خدمت کرو گے نہیں، پیروں کے ہاتھ چومو گے، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ گے، جنت ہو گئی. اپنی جنت ملتی ہے ماں کی خدمت سے. اپنے والدین کی خدمت کرو. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ایک بڑی بھی تشریف لاتی ہیں، سرکار کھڑے ہو جاتی ہیں، چادر بچھا دیتے ہیں. لوگوں نے پوچھا رسول اللہ کون ہے؟ کہہ دی میری دودھ کی ماں حلیمہ ہے. تو اپنے والدین کی عزت کرتے رہو گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی، تمہارا دین بھی کامیاب ہوگا، تمہاری قبر کی منزل بھی کامیاب ہوگی. ہاں نعرہ لگتا ہے مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت. مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ جی ماشاء اللہ. مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کیا نیاز کرا دینا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے؟ جی نہیں. کیا فاتحہ کرا دینا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے؟ کیا عرسوں کی حاضری مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے؟ کیا مداروں کا بوسہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے؟ یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ نیاز کرا دو. نیاز طبیعت سے کراتے ہیں، عرسوں کی حاضری طبیعت سے دیتے ہیں، نمازوں کو قضا کرتے ہیں، آستانوں پہ جا کے نمازوں کو پڑھتے نہیں ہیں. اس کے بعد نعرہ لگاتے ہیں عرسوں میں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت زندہ باد. وہ اعلیٰ حضرت تو بیٹا اے ٹی ایم کارڈ ہے. اعلیٰ حضرت تو اے ٹی ایم کارڈ ہے. اس اے ٹی ایم کارڈ کو جس ملک میں جا کر ڈالو وہیں کی کرنسی نکلنا شروع ہوتی ہے. ہم لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو اے ٹی ایم کارڈ سمجھ لیا. بہتوں نے. اعلیٰ حضرت اے ٹی ایم کارڈ نہیں ہے، دین کی ضرورت ہے. ان کی کتابیں، واہ. میری تقریر میں آپ کو نہ لطیفے ملیں گے، جی نہ مولانا جیسی تقریر میں کر ہی نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کے مسلک کو سمجھو کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک کیا ہے. اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت. ان کے دشمن کو دشمن سمجھنا، ان کے دوست کو دوست سمجھنا، جو ان سے محبت کرے اس سے محبت کرنا، جو ان سے دشمنی کرے اس سے دشمنی کرنا. مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا نچوڑ یہ ہے. بے شک اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگاتے ہیں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت زندہ باد. بہویں وہابی لے آتے ہیں، بیٹیاں وہابیوں میں دے دیتے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت زندہ باد. اپنے گھر کی بیٹیاں بھی سنیوں میں دو، اپنے گھر کی بہویں بھی سنیوں میں چلاؤ. جب سنیوں میں بیٹیاں دو گے، سنیوں کے گھر کی بیٹیاں لاؤ گے تو باقی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت پہ عمل ہوگا، اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ قائم ہو. اعلیٰ حضرت کا مسلک اس دور میں سنیت کی پہچان ہے. بے شک اعلیٰ حضرت کا مسلک اس دور میں سنیت کی پہچان ہے. اعلیٰ حضرت کے مسلک کو محبت کے ساتھ سمجھیے، اعلیٰ حضرت سے محبت کیجیے. وہ اعلیٰ حضرت نے نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو محبت کی ہے، اعلیٰ حضرت نے ارے رسول سے تو محبت کی ہے، اعلی رسول سے کیسی محبت کی ہے. اگر آپ دیکھیں، اب یہ بات میں گالا لے جاؤں گا تو کہیں گے اپنی تعریف کرنا چاہتے ہیں. میں اپنی تعریف کرنا نہیں چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت رسول سے بھی محبت کرتے تھے، اعلی رسول سے بھی محبت کیا کرتے تھے. بے شک اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی. ساری اپنی عمر اپنے قلم سے انہوں نے جو خدمت کی ہے وہ نبی معظم صلی اللہ تعالی وسلم کی ثنا میں کی ہے. آج
بنارس کی دھرتی پر حاضر ہوا جشن آمد رسول میں. اللہ تبارک و تعالی دعا ہے کہ جن حضرات نے جلسے کی تیاری کی ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے, ان کو زمینی آسمانی بلاؤں سے بچائے, ہمیں اور آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تقریر کرنے کو دل تو چاہ رہا تھا لیکن ٹائم ہو گیا, پھر فجر چلی جائے گی بہتوں کی. وہ جلسے کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے جن کی وجہ سے نمازیں چلی جائیں. وہ جلسے کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے جن کی وجہ سے نمازیں چلی. کوشش کرنی چاہیے تھے نمازوں کی بھائی پابندی کرو, اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, ماں باپ سے محبت کرو, علماء کی عزت کرو. ابھی میں مدرسے میں گیا, کیا نام ہے حضرت مدرسے, جامعہ حنفیہ غوثیہ میں. آج پہلی بار مدرسہ دیکھ کے اتنا دل خوش ہوا کہ مدرسے کی جو صفائی تھی, صفائی آدھا ایمان ہے. مدرسوں میں جاتے ہیں کبھی کہیں گندگی پڑی ہوئی ہے, کہیں جالے لگے ہوئے ہیں, کہیں جھاڑو نہیں ہے, کہیں گندگی. لیکن اس مدرسے میں تلاش کر رہا تھا کہ کہیں گندگی نظر آئے. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ اس کے پرنسپل کی عمر میں, اس کے شیخ الحدیث کی عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین. جو مدرسے کا زیادہ دھیان رکھتے ہیں مدرسوں کو خیال رکھا کرو, مدرسوں کا دھیان رکھا کرو. جس نے آمد رسول پر حضرت بول گئے, ان مدرسوں کا خیال رکھا کرو. یہ مدرسے ہماری بنیاد ہیں. بے شک دو ہی تو بنیاد تھی, ایک خانقاہیں تھی, ایک مدرسے تھے. یہیں سے دین نکلتا تھا, یہیں سے دین پتہ چلتا تھا. مدرسوں میں جا کر جب زبانیں سیدھی ہو جایا کرتی تھی تو لوگ خانقاہوں میں رجوع کیا کرتے تھے اور خانقاہوں میں دل سیدھے کر دیے جاتے تھے. مدرسوں میں زبانیں سیدھی کی جاتی ہیں اور خانقاہوں میں دل سیدھے کیے جاتے ہیں. زبانیں یہاں سیدھی ہوتی تھیں اور دل خانقاہوں میں ہوا کرتے تھے. تو یہ مدرسوں سے جو آج یہ سنیت زندہ ہے, یہ اپنی حقانیت کی بنا پہ زندہ ہے. جو آج دین زندہ ہے ان مدرسوں کی بنیاد پہ زندہ ہے. آج ہمارے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ جب اپنا بچہ پیدا ہوتا ہے, بچہ بڑا ہوتا ہے, بچے کو تعلیم دلانی ہوتی ہے تو سب سے بدھو بچہ جو ہوتا ہے وہ مدرسے میں آتا ہے. سب سے بدھو بچے کو بھیجتے ہیں, اچھے بچے کو بھیجتے ہیں کانوینٹ میں. کانوینٹ کی پڑھائی کا انکار نہیں کر رہا ہوں, کوئی بھی فائدے مند علم ہو تو سیکھنا منع نہیں ہے. اب بھیج دیا بچے کو, اس بچے پہ خرچہ کر رہے ہیں, اس بچے پہ خرچہ نہیں کر رہے. ٹیوشن پڑھانے آتے ہیں نا سر, تو جیسے آگے بیٹھتے ہیں سر تو مسز اور مسٹر دونوں, سر کے لیے چائے بنا دو, سر کے لیے ناشتہ لا دو, سر کے لیے مٹھائی لا دو, سر کے لیے بسکٹ لا دو, سر کے لیے یہ لا دو. اور جب حافظ جی قرآن پڑھانے جاتے ہیں تو حافظ جی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, چاہے حافظ جی کو چائے ملے چائے نہ ملے. حضرت بری لگ رہی ہوگی لوگوں کو تقریر, لیکن کام کی باتیں ہیں. کرم فرمائے, ضرورت ہے حضرت. دیکھو حافظ صاحب کو کچھ نہیں دیا کرتے. ارے جو آپ کے بچے پڑھ کر چاہے کلکٹر بن جائیں, چاہے کچھ ڈی ایم بن جائیں, ایس پی بن جائیں, کمشنر بن جائیں, ایک وقت وہ آئے گا جب آپ ہوں گے, آپ کی روح آپ کے جسم سے نکلنا چاہتی ہوگی, آپ کی نرائی کیفیت ہوگی, تو جو آپ کا منسٹر بچہ ہوگا, آپ کا ڈاکٹر بچہ ہوگا, وہ آپ کے کام نہیں آئے گا. پھر وہی مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ کام آئے گا جو حافظ قرآن ہوگا, جس کے سینے میں قرآن حفظہ ہوگا, وہی بچہ آئے گا, وہی قرآن سنائے گا. جب قرآن سنائے گا, جب سکون ہوگا, یہ جسم سے روح نکلے گی. اماں کا انتقال ہو جائے, ابا کا انتقال ہو جائے, اب ڈاکٹر نماز پڑھانے نہیں آئے گا, منسٹر نماز پڑھانے نہیں آئے گا, پھر وہی حافظ صاحب آئیں گے, پھر وہی حافظ صاحب آئیں گے جن کا خرچہ بھی نہیں کیا تھا, جن کے کپڑوں کا بھی دھیان نہیں رکھا تھا, وہی حافظ آئیں گے. مدرسوں کو دیتے کیا ہیں؟ چند کاغذ کے ٹکڑے دیتے ہیں اور چند گرٹ کے سکے دیا کرتے ہیں. یہ بھی کاغذ کی مدرسوں کی تقریر نہیں ہے, لیکن جب مدرسوں سے عالم نکلیں گے, مدرسوں سے حافظ نکلیں گے, وہی تو ہم کو دین بتائیں گے. وہی تو آپ کو ہم دیتے ہیں کاغذ کے ٹکڑے, مدرسے دیتے ہیں عالم قرآن, حافظ قرآن, قاری قرآن, مفتی دیا کرتے ہیں. تو اپنے مدرسوں کا دھیان رکھا کرو. یہ علم دین میں نے کہا نا کہ زمانے جو ہوا کرتی تھی وہ مدرسوں میں سیدھی کیا جاتی تھی, اور جو دل تھے وہ خانقاہوں میں سیدھے ہوتے تھے. اللہ ماشاءاللہ اب حال تو یہ ہو گیا خانقاہوں کا, جو مرتا ہے اس کا اور شروع ہو جاتا ہے, جو مرتا ہے
اس کا عرس شروع ہو جاتا ہے، عرسوں کی بھیڑ لگ گئی ہے. آپ مزارات پہ جاتے ہو، مزارات پہ جانے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، مزارات پہ جانے کا قرینہ بھی نہیں ہے. مزارات پہ جایا کرو، جا کے مزارات کو چومتے ہیں، ایسا چومتے ہیں کہ پیشانی بھی مزار پہ ہوتی ہے، ناک بھی مزار پہ ہوتی ہے. سجدہ تو نہیں ہوتا لیکن شکل سجدہ ہو جاتی ہے. سجدہ نہیں ہوتا، شکل سجدہ ہوتی ہے، حیات ایسی ہو جاتی ہے کہ سجدہ کر رہے ہیں. مزارات پہ جانے کا طریقہ سیکھو، جب مزارات کی حاضری دیا کرو کم سے کم 4 ہاتھ یا 3 ہاتھ مزارات سے دور رہا کرو. یہ مسلک کہ اعلیٰ حضرت ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے. اعلیٰ حضرت کے مسلک کے ماننے والے مزارات کی ہم آپ حاضری دیتے ہیں، بڑی بڑی قیمتی چادریں لے جایا کرتے ہیں. آج چادروں کی ہوڑ لگی ہے. ناگپور میں گیا، ناگپور میں ایک شاہد برکاتی صاحب ہیں، ان کی دکان پہ چادر تھی، وہ بیچ رہے حضرت 25,000 روپے کی چادر ہے. میں کہا 25,000 کی؟ بولے 51,000 والی بھی ہے. 51,000 والی بھی ہے. میں کہا کیا ہوتا ہے؟ بولے حضرت بابا تاج الدین میں چڑھائی جاتی ہے. حضرت بابا تاج الدین آپ کے دلوں سے واقف ہیں، آپ کے دلوں سے واقف. وہ آپ کی 25,000 کی 51,000 کی چادر نہیں دیتے، آپ کے خلوص کو دیکھتے ہیں، آپ کی نیت کو دیکھا کرتے ہیں. اللہ کے جو ولی ہوا کرتے ہیں ہماری نیتوں کو دیکھا کرتے ہیں، ہمارے خلوص کو دیکھا کرتے ہیں. چادر تو ہم نے چڑھائی تھی اپنے نام کے لیے، چادر چڑھائی تھی. قبروں پہ قیمتی چادریں چڑھانا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے. حضرت نہیں بتائیے، آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں قبر پہ ایک چادر چڑھی اور دوسری چادر کی ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دوسری چادر کی، مزارات پہ جاؤ پھولوں کی چادر لے کر جاؤ. اعلیٰ حضرت کے پڑوسی کا دھیان رکھو، ہمیں پڑوسی کا دھیان نہیں ہے. پڑوسی کے گھر کوئی بیمار ہے ہمیں اس کا دھیان نہیں ہے. پڑوسی کے گھر کھانا پکایا ہے یا نہیں پکا اس کا ہمیں دھیان نہیں ہے. پڑوسی کے گھر بیماری اس کا دھیان نہیں ہے. پڑوسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے اس کا دھیان نہیں ہے. بس ادھر پیسہ لگاؤ ادھر. مزارات پہ جانے کا انکار نہیں ہے، مزارات پہ جانے کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے. اس طریقے کو بدلنا پڑے گا آپ کو. کرتے ہم ہیں، بدلنا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہوتا ہے. کرتے یہ بڑی کرری تقریر لگ رہی ہوگی انہیں، لیکن یہ کام کی باتیں ہیں. مزارات پہ جائیے، فاتحہ پڑھیے، فاتحہ پڑھ کے مزارات سے آئیے. صاحب مدار کے وسیلے سے مانگنا منع نہیں ہے، صاحب مدار کے وسیلے سے مانگنا منع نہیں ہے. صاحب مدار پہ جائیے، اس کے وسیلے سے مانگیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ دے گا. آج حال یہ ہے کہ اپنی غریبی سے پریشان نہیں ہے، دوسرے کی خوشحالی سے پریشان ہے. اپنی کم علمی پہ نہیں پریشان ہے، دوسرے کے علم سے پریشان ہے. اپنے جھوپڑے سے پریشان نہیں ہے، دوسرے کے محل سے پریشان ہے. دعا کیا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے تو نے محل دیا ہے اس کے محل میں ترقی دے، اس کے وسیلے سے ہمیں بھی دے دے. ان علماء کی عزت کیجیے، حفاظ قرآن کی عزت کیجیے. اور سب سے زیادہ غریب تو مسجد کا امام ہوتا ہے، 5 وقت کی حضرت نماز پڑھواتا ہے، مسجد کا دھیان رکھتا ہے. امام صاحب ہی رکھتے ہیں نا. اور مسجد کے متولی جب چاہیں امام کو ڈانٹ دیں، مسجد کے صدر جب چاہیں ڈانٹ دیں، مسجد کے ممبر صاحب جب چاہیں تو ڈانٹ دیں. کہتے ہیں مسجد کے ممبر ہیں، ارے ہو گئے مسجد کے ممبر اور مسجد کے متولی اور مسجد کے سیکریٹری. امام تو وہ ہوتا ہے جو مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے بولتا ہے. امام تو وہ ہوتا ہے جو مسجد کے ممبر پہ کھڑے ہو کے بولا کرتا ہے. ان مسجد کے اماموں کی عزت کرنا سیکھیے. آج قوم میں جگہ حضرت جگہ جگہ جاتا رہتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں مسجد میں امام صاحب کو پریشان کیا جا رہا ہے. امام صاحب بیچارے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ چھوڑ کر اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں. ان مسجد کے اماموں کو پریشان مت کیا کرو. یہاں کا حال نہیں معلوم کیا ہے، لیکن اکثر جگہ جانے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے اماموں کو پریشان کیا. تو بات چل رہی تھی کہ ان مدرسوں سے، ان خانقاہوں سے دین نعمتین کی پہچان ہوا کرتی تھی. مرشد دل پہ نگاہ رکھا کرتے تھے. اور اللہ کا کرم ہے میرے مرشد جیسا تو اس دور میں مرشد ہی نہیں ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. میرے مرشد تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم عالم ہیں. سبحان اللہ. بے شک الحمدللہ میرے مرشد وہ مرشد ہیں کہ ان کے زمانے میں اب تک ایسا کوئی مرشد نہیں ہے. سرکار مفتی اعظم
سرکار مفتی اعظم غریبوں کے مرشد تھے. ایسی مدد فرمایا کرتے تھے سرکار مفتی اعظم کہ جو مرشد کا کام ہوتا ہے رہبری کرنا، تو وہ رہبری کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم لوگوں کو بھی کچھ چھیٹے سرکار مفتی اعظم سے مل جائیں. ہم لوگوں کو چھیٹے سرکار مفتی اعظم سے مل جائیں. اگر مفتی اعظم والے چھیٹے مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سب کامیاب ہو جائیں گے، زندگی کامیاب ہوگی، زندگی کامران ہوگی. اس مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے ڈٹے رہیے. اب کہیں گے کہ آج جشن آمد رسول ہو، خواجہ صاحب کی محفل ہو، سرکار غوث اعظم کی محفل ہو، ذکر اعلیٰ حضرت کا ہوتا ہے. جی بے شک ذکر تو میاں اعلیٰ حضرت تو ہمارے کھانوں کا نمک ہے. اعلیٰ حضرت تو ہمارے کھانوں کا، آپ بہترین قورمہ بنا لیجئے، بڑا بہترین حضرت قورمہ بنا لیجئے، اگر قورمے میں نمک نہ پڑا ہو کھانا مزے کا لگے گا؟ تو آدمی کہے گا نمک لائیے، نمک لائیے، نمک. تو اعلیٰ حضرت ہمارے کھانوں کا نمک ہے. اعلیٰ حضرت ہماری نمازوں کی بات کی دعا ہیں. ہماری نمازوں حضرت نماز پڑھنے کے بعد دعا نہیں مانگی جائے دل کو سکون نہیں ہوتا. تو ہماری نمازوں کی بات کی دعا ہے اعلیٰ حضرت، ہمارے کھانوں کا نمک ہے اعلیٰ حضرت. اللہ کا شکر ہے ہم کل بھی مسلک اعلیٰ حضرت پہ تھے، ہم آج بھی مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہیں، اور ہم کل بھی مسلک اعلیٰ حضرت میں، آپ بھی آج مسلک اعلیٰ حضرت پہ، آپ کل بھی مسلک اعلیٰ حضرت پہ تھے، اور آنے والی آپ کی جو آگے کا ٹائم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ مسلک اعلیٰ حضرت بنیں گے. ہمارے ہاں جب خلافتیں دی جاتی ہیں، ایک تو دی بہت کم جاتی ہیں، بڑے کنجوس ہے خلافت دینے میں، ریوڑی کی طرح نہیں بانٹی جاتی، بتاچے کی طرح نہیں بانٹی جاتی. سالوں میں ایک دو خلافت، اس میں شرط ہوتی ہے جب تک مسلک اعلیٰ حضرت پر پابند ہو، جب تک خلافت ہے. اگر مسلک اعلیٰ حضرت کے پابند نہیں تو خلافت خالی آفت ہے. کیا کہیں گے واہ واہ، خلافت خالی آفت ہے اگر مسلک اعلیٰ حضرت پر. اور مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ وہی رسول اللہ کی سچی محبت، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن کو دشمن جاننا، ان کے دوست کو دوست جاننا، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. تو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرو. ان سے سچی محبت کرو گے یہاں بھی کامیاب ہوگے، قبر کی منزل بھی کامیاب ہوگی، حشر کی منزل بھی کامیاب ہوگی. جب نہ اماں پوچھے گی، نہ ابا پوچھے گا، نہ استاد پوچھے گا، کوئی نہیں پوچھے گا. جب قبر میں سوال و جواب ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیں. کھڑے ہی منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر مشکل سخت جواب میں ہے. وہ جگہ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر بندہ تمہارا عذاب میں ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو قبر کی منزل کی، ارے جنہوں نے پیدا ہونے کے بعد اپنی امت کے لیے دعا مانگی اور رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے، انشاءاللہ تعالی سرکار کی. اور دیکھیے ہمارا یقین ہے، ہمارا یقین نہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری بخشش ہوگی، ہماری مغفرت ہوگی، ہماری شفاعت ہوگی، کیونکہ ہماری شفاعت کی گارنٹی اس نے لی جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہماری شفاعت کی گارنٹی انہوں نے لی جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور جنت ملے گی یہ بھی یقین ہے، کیونکہ جو شفاعت کرائے گا وہ جنت بھی دے گا. تو اس سے وہ جنت سے کیا مطلب، تو اس سے وہ جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ، ہم رسول کے ہیں، جنت رسول کی ہے. اور جنت تو ان کے صدقے میں پیدا کی گئی ہے، جنت ان کے صدقے میں پیدا کی گئی ہے. اگر ان کا پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو جنت کو نہیں پیدا کیا جاتا. وہ فرماتے ہیں حضرت جنت دیں نہ دیں ان کی رویت ہو خیر سے، جنت دیں نہ دیں ان کی رویت ہو خیر سے. مل جائے شہد تو کس کو پرواہ شکر کی ہے، مل جائے شہد تو کس کو پرواہ شکر کی ہے. یعنی جنت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ملے گی، کیونکہ جنت ان کی ہے، جنت کے مالک وہ ہیں، مالک جنت وہ ہیں، ہماری جانوں کے مالک وہ ہیں.
مسلمان لوگ کہتے ہیں نا حضرت کہ مسلمان ایسا ہے، مسلمان ویسا، جب وقت آتا ہے تو مسلمان کو دیکھو مسلمان بہت اچھا ہے. عمل کی بنیاد پر کمزور ہو سکتا ہے سنی. حضرت عمل کی بنیاد ہونا نہیں چاہیے، عمل کی بنیاد پر کمزور ہو سکتا ہے سنی. ایمان و عقیدے کی بنیاد پر سنی کبھی کمزور نہیں ہوتا. ایمان و عقیدے کی بنیاد پر سنی کمزور کبھی نہیں ہوتا. اگر کسی مئی کے لال میں ہمت ہے تو ذرا سی معاذ اللہ سمجھ کسی سنی کے سامنے توہین رسول کر کے دکھائے، سنی جان لے لیتا ہے، سنی جان دے دیتا ہے. یہی تو اس کے ایمان کی پہچان ہے، یہی تو اس کی ایمان کی پہچان ہے. سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، بے شک بے شک بے شک سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن سرکار کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا. حضرت آپ فرماتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں غصہ بری چیز ہے، غصہ بری چیز ہے، غصہ نہیں کرنا چاہیے. ارے غصہ اچھی چیز بھی ہے، بے شک غصہ اچھی چیز بھی ہے. اگر ہمارے ولیوں کی شان میں، ہمارے پیروں کی شان میں، سرکار غوث اعظم کی شان میں، سرکار کی شان میں کوئی گستاخی کرے، وہ مسلمان سنی کو غصہ نہ آئے تو اس کی زندگی پہ لعنت ہے، اس کی زندگی پہ لعنت ہے. نعرہ تکبیر، ان کی زندگی پہ لعنت ہے. برکاتی دولہا مسلک امام احمد رضا فیضان مفتی اعظم ہند. واہ 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 واہ، سچ ہے نا، بابا کہہ رہے سچ ہے. واہ واہ واہ. اگر مسلمان کو غصہ نہ آئے، سنی کو غصہ نہ آئے تو زندگی پہ لعنت ہے یار. کیا کہنے حضرت، واہ 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 واہ. محبت کس سے کی جائے؟ واہ، محبت سرکار سے کی جائے. بے شک. لوگ دولت سے محبت کرتے ہیں، دولت کسی کی نہیں ہوتی. آج میرے پاس ہے، کل آپ کے پاس ہے. لوگ شہرت سے محبت کرتے ہیں، شہرت بھی کبھی کی کسی کے پاس نہیں ٹکتی. کبھی آج میرے پاس ہے، کل اس کے پاس ہے. یہ سب چیزیں آج دنیا کی ساری سرکاریں آتی جاتی مایا ہیں. دنیا کی ساری سرکار، دنیا کی ساری سرکاریں آتی جاتی مایا ہیں. اپنے تو سرکار مدینہ سارے جہاں پہ جن کی حکومت، اپنے تو سرکار مدینہ سارے جہاں پہ دنیا کی ساری سرکاریں ہیں، یہ آتی جاتی مایا ہیں. ارے یہ دنیا کی جو سرکاریں چلتی ہیں، دنیا کی جو سرکاریں گورنمنٹیں چلتی ہیں، یہ تو ہمارے جوتیوں کے تسلے میں چلتی ہیں. جدھر ہم چلے جاتے ہیں ادھر چلتی ہیں، جدھر ہم چلے جاتے ہیں ادھر چلتی ہیں. ابھی آئیں گے آپ کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جائیں گے، اس طرح کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ان کی کوئی اوقات نہیں ہوا کرتی. یہ تو اللہ والوں کی جوتوں کی ٹھوکروں پر رہا کرتے ہیں. تاجدار اہل سنت، شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم سے وقت کی پرائم منسٹر ملنا چاہتی ہے، وقت کا پریزیڈنٹ ملنا چاہتا ہے. سرکار مفتی اعظم انکار کر دیتے ہیں، نہیں ملوں گا، نہیں ملوں گا. تو نامحرم ہے، تو میرے سامنے کیسے آئے گی؟ یہ پیر ہوا کرتے تھے، یہ پیر کا کردار ہوا کرتا تھا، یہ پیر ہوا کرتے تھے، یہ پیر کا کردار ہوا کرتا تھا. آج ہمارا حال یہ ہو گیا. ارے مسلمانوں، جب سارے مسلمانوں جو نام کے مسلمان ہیں انہوں نے نبی کی تعظیم پہ کھڑا ہونا بند کر دیا، جب نبی کی تعظیم پر کھڑے ہونا بند کر دیا تو کافروں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے لگے. کافروں کی تعظیم کے کبھی ڈی ایم صاحب کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی ایس پی صاحب کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی تحصیلدار صاحب کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی کلکٹر صاحب کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ حال ہو گیا. اور ہمارا بھی حال یہ ہو گیا حضرت. ہم کہتے ہیں مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ چلتے، بے شک ہم عمل کی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پہ چلتے نہیں، عمل کی بنیاد پہ کمزور ہیں. ڈی ایم صاحب بلا لیں حضرت، ہمیں ڈی ایم نے بلایا ہے، ہمیں ڈی ایم نے بلایا ہے، ہم ڈی ایم صاحب سے ملنے جا رہے ہیں. اگر کہیں منتری جی یا مکھ منتری جی بلا لیں تو پورے محلے میں اعلان ہوتا ہے کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ مکھ منتری سے ملنے جا رہے ہیں. کپڑے بھی اچھے پہنیں گے، عطر بھی لگائیں گے، بڑا بہترین بن کے مکھ منتری نے بلایا ہے. کیا ہو گیا مسلمان ہمیں تمہیں؟ 5 وقت اللہ بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح و بہبودی کی طرف. مسلمان دھیان نہیں دیتا، پھر کہتا ہے پریشان ہیں پریشان ہیں، پیروں کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو بے نمازی کے حق میں پیروں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. نماز کی پابندی کیجئے، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلیے، اعلیٰ حضرت کے دامن کو مضبوطی سے تھامیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کے نام پر تن من دھن ہمیشہ قربان کرنے کی یہ تیار آ گئی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا سنی مسلمان بنائے. آئے وہ کام کر لیں جو باپ دادا کرتے چلے آئیں. یا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.